سر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ ملک میں اوسطاً جو ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ 16,000 میگا واٹ ہے، جبکہ ہماری جنریشن کیپیسٹی 35,000 میگا واٹ ہے. جب ہم بجلی زیادہ بنا سکتے ہیں اور ڈیمانڈ اوسطاً کم ہوتی ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو آپ کی اس وقت ڈیپینڈیبل کیپیسٹی ہے سسٹم میں وہ 33,000 میگا واٹ ہے، اور اس کے اندر جو آپ ایک ٹائم پہ بروئے کار لا سکتے ہیں وہ 25,000 میگا واٹ ہے، اور جو آپ ترسیل کر سکتے ہیں وہ کچھ 24,000 میگا واٹ کے قریب ہے، کیونکہ اس پہ آپ کی ٹرانسمیشن کی ترسیل کے نظام پہ ایک کیپ ہے. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جو آپ نے تعارفی اس میں دیا اپنا وہ جو آپ نے پرومو دیا اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو وضاحت جس کی ضروری ہے. کوئی بھی گیس فیلڈ ایسی نہیں ہے جو ڈرائی ڈاکنگ پیریڈ کے دوران جو ہے وہ بند ہے. 4 گیس فیلڈز اینیول مینٹیننس کے لیے بند ہونی تھیں اس دوران، 3 کو ہم نے ڈرائی ڈاکنگ کے بعد سکیجول کر دیا اور 1 کو ڈرائی ڈاکنگ سے پہلے سکیجول کر دیا، اور جس 1 کو ڈرائی ڈاکنگ سے پہلے سکیجول کیا وہ آج الحمدللہ 80% اپنی گیس کی سپلائی جو ہے وہ لائنوں میں دے رہی ہے. تو کوئی گیس فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جو ڈرائی ڈاکنگ پیریڈ جب ہمارا RLNG ٹرمینل ڈاؤن ہے تو اس دوران وہ آؤٹیج میں ہے. دوسری چیز یہ کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ کیا ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ انسٹالڈ کیپیسٹی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 2 RLNG کے ٹرمینل جو ہیں وہ پورٹ قاسم پہ کھڑے ہیں. جو بیرون ملک سے RLNG آتی ہے اس کو سمندر سے آپ کے پورٹ کے اوپر جو پائپ لائنز ہیں اس میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں. کانٹریکٹ کے مطابق 15 سال میں 2 مرتبہ ان کی ڈرائی ڈاکنگ یعنی مینٹیننس ضروری ہے، اور جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کا ادارہ ہے فرانس کا اس نے یہ کہا ہے کہ 30 جون کے بعد اگر آپ نے اس کی ڈرائی ڈاکنگ نہ کرائی تو یہ جہاز کام ہم اس کو نہیں کرنے دیں، مطلب یہ جہاز کام نہیں کر سکے گا، اور جو بھی کام اس کو اگر آپ کرائیں گے تو پھر آپ کے اوپر پینلٹیز لگ جائیں گی انٹرنیشنل شپنگ لاء کے تحت. تو لہٰذا یہ اس کی ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے اور یہ پروسیس پیر تک چلے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیر تک سسٹم میں گیس نہیں ہوئے گی. ہم متوقع کر رہے ہیں کہ کل سے، کیونکہ وہ جہاز آ کے لگ چکا ہے اور اس کے کنیکشنز ہو چکے ہیں، تو کل سے گیس سسٹم میں آنا شروع ہو جائے گی 100 MMCFT 600 میں سے ٹوٹل، اور پیر تک یہ مکمل گیس آ گئی ہوگی. دوسری وجہ لوڈ شیڈنگ کی یہ ہے، ایک تو یہ کہ جتنی دیر یہ ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے اتنی دیر ہمارے گیس کے پلانٹس اپنی پوری کیپیسٹی پہ نہیں چل رہے، پاور پلانٹس. دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹربیلا ڈیم جو اس وقت اپنے پیک پہ ہوتا ہے بجلی، جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے، وہ صرف 25% کیپیسٹی پہ اس سال چل رہا ہے، کیونکہ جو آپ کے شمالی علاقے ہیں ان کے اندر برف نہیں پگھلی، وہاں پہ موسم گرم بہت لیٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ پانی کا فلو پچھلے 2 ہفتے میں بہت کم ہو گیا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ فلو اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور 20-30% جو ہے وہ بڑھا ہے پچھلے 2 روز کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تربیلا بھی کی صورتحال بھی اگلے ہفتے تک بہتر ہو جائے گی، اور یہ RLNG کا ٹرمینل جو ڈرائی ڈاک کر رہا ہے جس کی وجہ سے گیس کے پاور پلانٹس کچھ بند ہے، یہ بھی پیر تک اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، تو اگلے ہفتے تک صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی. جی احمد ظاہر صاحب، یہ جو ہائیڈل بجلی والا مسئلہ ہے یہ تقریباً ہر سال ہوتا ہے، اور یہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ LNG ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے، پھر آپ کی کنر پساکی اور قادر پور کی مینٹیننس جو ہے وہ ڈیو تھی ہی. یہ تمام صورتحال ہر سال پیدا ہوتی ہے، اس سال بھی ہوئی. تو اس سال بھی کوئی بڑی اچھی پرفارمنس تو نہیں ہے. اس دفعہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی کمزور فیصلہ سازی اور بد انتظامی کی وجہ سے یہ بحران ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں نا، اگر آپ کے جو پاور پلانٹس RLNG ٹرمینل سے چلتے ہیں وہ 4,000 میگا واٹ کے قریب ان کی کیپیسٹی ہے، اور جبکہ دوسرے جو آپ کے امپورٹڈ RLNG کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ دوسرا آپ کا جو تربیلا ڈیم ہے وہاں سے ہمیں 3,500 میگا واٹ اس وقت کم مل رہا ہے جتنا ملنا چاہیے. تو یہ ملا کے 7,500 میگا واٹ کی ایک قلت بنتی ہے اگر ہم کوئی میجر نہ لیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی کیپیسٹی ہو، اگر دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ آ جائیں کہ تربیلا میں پانی بھی کم ہے اور RLNG کا ڈرائی ڈاکنگ بھی ہو رہی ہے، تو 7,500 میگا واٹ سسٹم سے اگر نکل رہے ہیں 24,000 میگا واٹ کے سسٹم سے، تو پرابلم تو آئے گی. تو اس 7,500 میں سے ہم نے کوئی 5,000 میگا واٹ تو کور کر لیے ہیں، اور باقی کی ہم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ آیا یہ اوائڈ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اگر RLNG کی ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہوتی لیکن تربیلا اپنے پورے پوٹینشیل پہ ہوتا تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اسی طرح اگر تربیلا ڈاؤن ہوتا اور ہمیں اس ٹائم پہ ڈرائی ڈاکنگ نہ کرنی پڑتی تو تب بھی صورتحال بڑی کنٹرول میں رہنی تھی. یہ دونوں چیزیں جو ایک ہفتے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں، اور اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ برفیں نہیں پگھلی اوپر، یہ قدرتی عمل ہے. دوسری طرف RLNG کا 15 سال میں جو 2 مرتبہ ڈرائی ڈاکنگ ہونی ہے اس کا ہمیں صرف اگر 1 ماہ پہلے بتایا جا رہا ہے تو ہمارے پاس بہت کم نوٹس ہے، اور ہم اس کی قانونی چارہ جوئی کریں گے اب کہ ہمیں اتنا لیٹ کیوں بتایا گیا، پچھلے سال ہی کیوں نہیں فرم ڈیٹ دے گی. لیکن وہ تو بعد کی باتیں، ابھی جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری کوشش ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر صورتحال کو سمیٹیں. اچھا، گزشتہ جمعے کو چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے توانائی اسد عمر نے ہمارے پروگرام میں یہ اعتراف کیا تھا کہ
کوئی شک نہیں کہ فیصلوں میں تاخیر انرجی بحران کی وجہ بنی. میں آپ کو سنواتا بھی ہوں. اسد عمر صاحب آپ بتائیے گا کہ تیسرا گیس بحران ہے پی ٹی آئی حکومت کا جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے, صاف نااہلی نظر آتی ہے اور کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی, اس کی وجہ سے ایک بڑی کرائسس سچویشن پیدا ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ سازی جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے نہیں کی, بر وقت فیصلہ سازی نہیں ہوئی, اور اسی لیے سی سی او ای کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اعظم سواتی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے تاکہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ کہاں پہ کمزوری رہی ہے اس فیصلہ سازی کے اندر. ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محکمے کے اندر بھی فیصلہ سازی کے اندر کمزوری رہی ہے, اور اس کے بعد ساتھ ہی اس کے ساتھ یکجا ہو گئے. اس کے باوجود انرجی منسٹر جو ہیں حماد اظہر, انہوں نے پورا اپنا ایک میٹیگیشن پلان بنایا ہے. جی حماد اظہر صاحب. دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سال جب یہ کمپنی ایکسٹینشنز مانگ رہی تھی فرینچ کی کمپنی سے, تو اس وقت محکمے کو بھی اور اس کمپنی کو بھی یہ بات تو معلوم تھی کہ سرٹیفیکیشن ایکسپائر ہو گئی اور اب ایکسٹینشن پہ چل رہی ہے. میں تو انرجی منسٹر نہیں تھا اس وقت, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت حکومت کو, محکمے کو اور کمپنی کو, سب سے زیادہ ذمہ داری کمپنی کے اوپر ہے کہ اس کو یہ بر وقت اطلاع بھی دینی چاہیے تھی اور ڈیٹ تعین کر لینی چاہیے تھی کہ اب ہم پیک سیزن اگلے سال کا آنے سے پہلے ہمیں اس ڈیٹ پہ ہم نے اس کو ڈرائی ڈاکنگ کرانا ہے, جو کہ نہیں ہوا. بہرحال یہ چیز تو انکوائری میں سامنے آئے گی. انکوائری سے پہلے میں کوئی اس پہ کامنٹ کروں تو وہ انکوائری پہ اثر انداز کرنے کے مترادف ہوئے گا. دوسری, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں پاور سیکٹری نے کہا تھا, وہ آر ایل این جی کے کارگو سے ریلیٹڈ بات ہے. ہم آر ایل این جی کے ٹرمینل کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کے ٹرمینل کی مینٹیننس ہونی ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال میں ایک بھی نیا ایل این جی ٹرمینل نہیں لگا, حالانکہ اس کی پلاننگ ہوتی رہی. ندیم بابر صاحب اس پر کیا کہتے تھے, میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 2.5 سال میں سارٹ آؤٹ تو آپ کر لیتے رہے, آپ اپنا اسٹرکچر, اپنا فارمولا بنا کے, سب بن چکا ہے, بن چکا ہے. 2.5 سال ہو گئے نا سر. میری بات سن لیں, وہ بن چکا ہے. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. ان کا اوگرا لائسنس رہ گیا ہوا ہے, وہ اس کی آج کل میں اپروول ہو جائے گی, وہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. یہ مرچنٹ ٹرمینلز ہیں, ان پہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی گورنمنٹ کو. سر, ایک لگنا تھا اس سال جنوری میں اور ایک اس سال کے مڈ میں, کیا ہوا ان کا؟ ایک تو ورچوئل پائپ لائن بن رہی ہے جس کی ہم منظوری دے چکے ہیں, اور دوسرا جو ٹرمینل ہے اس کا لائسنس گرانٹ کر دیا گیا ہے, اور اس کے حوالے سے ہر ہفتے علی زیدی صاحب جو پورٹس کے منسٹر ہیں, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے جو نئے آر ایل این جی ٹرمینل کے حوالے سے تمام معاملات دیکھ رہی ہے. اور جو لوگ نیا ٹرمینل لگانا چاہ رہے ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ جس رفتار سے کام چل رہا ہے انشاءاللہ جلد ایف ایس آر یو جو ہے اس کے وہ آرڈر پلیس کرنے کی پوزیشن میں ہوئیں گے, اور آن شور بھی اس کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا. چلیں, یہ بتائیں نا کہ یہ ماشاءاللہ تیسرا سال ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, اور یہ پہلا بحران نہیں ہے ان 3 سالوں میں جس کا سامنا قوم کو کرنا پڑ رہا ہے. اگلے سال اور آئندہ اس طرح کا بحران ہم نہیں دیکھیں گے, اس کے لیے کیا آپ یقین داری کرا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال ہم یہ جو چیزیں نشاندہی میں نے جن کی پہلے کی کہ اگر ہمیں ایڈوانس نوٹس ملے, ہائیڈرولوجی کی سٹڈیز کو زیادہ بہتر بنایا جائے. میں خود کیونکہ ابھی میں نے مہینہ 2 مہینے پہلے یہ جو منسٹری سنبھالی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک پلاننگ کا سیل بنائیں جہاں پہ صرف اگلے مہینے کی پروجیکشن ڈیمانڈ سپلائی کی یا 2 مہینے کی نہیں بلکہ پورے سال کی ہونی چاہیے. اب ایک خامی رہ گئی ہے, اور یہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہا, کہ آپ کی انرجی سیکیورٹی بہت زیادہ امپورٹڈ فیولز کے اوپر چلی گئی ہے. کارگو کب آئے گا وہ ٹیک اور پے ہے, وہ کارگو کو جس نے کنورٹ کرنا ہے, جس مشینری نے آن شور وہ موجود ہے, اس کی صحت کیسی ہے, پھر وہاں سے لے کے سائی وال کول تک یا جہاں تک بھی وہ جو سپلائی پہنچنی ہے وہ کیسے پہنچنی ہے, اس سارے کے دوران پیمنٹس کا کیا میکنزم ہے, کس ریٹ پہ آپ کارگو خریدیں. یہ سارا ایک امپورٹڈ فیول کی وجہ سے نا ایک گنجل بنا ہوا ہے جس کو ہمیں کچھ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے بڑی پریسائز پلاننگ کے ذریعے, اور کچھ ہمیں اپنی ریلائنس امپورٹڈ فیولز کی طرف, امپورٹڈ فیول سے نکال کے لوکل فیول کی طرف لے جانی پڑیں گی, کیونکہ جس طرح آپ کا ملک گرو کر رہا ہے تو اس طرح آپ کی یہ اتنی مشکل لوجسٹکس کے ساتھ کہیں پہ بھی ہلکی سی کوئی خامی آ جائے تو وہ پوری لوجسٹکس جو ہے اس کا ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے باقی سارے سسٹم کے اوپر. تو یہ پورا سسٹم اس امپورٹڈ فیول کی وجہ سے بڑا فریجائل ہوا ہے, اس کو ہمیں سارے کو اب بیٹھ کے ٹھیک کرنا پڑے گا. چلیں, ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ یہ کر سکیں اپنے اس دور حکومت میں. بہت شکریہ آپ کا حماد اظہر صاحب.